پنجاب پولیس میں کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں آپ مجھے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ صرف ایک واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جب جون 95 میں بگننگ میں اپنا چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل عبدالوحید کاکڑ, بہت ہی ویری ریسپیکٹڈ, ون آف دی موسٹ ریسپیکٹڈ جنرلز. تو محترمہ بے نظیر وزیر اعظم تھی اور فاروق لغاری صدر تھے. ڈاکٹر شعیب سڈل کو بلایا, وہ ڈی اے جی تھے. بڑی پریشانی تھی, ہر روز 10 لاشیں گرتی تھی. وہ اس غنڈے کی حکومت تھی اور قتل عام ہو رہا تھا. اور یہ ایک اور ایم کیو ایم تھی, قتل و غارت میں بوریوں میں بند لاشیں ملتی تھیں اور ایک آواز پہ شہر بند ہو جاتا. اسے بلا کے کہا کہ بھئی یہ صورتحال ہے, ہم تو مایوس ہیں. فاروق لغاری نے کہا ہم بالکل مایوس ہیں, اگر کوئی امید ہے تو یہ ہے کہ شاید آپ کچھ کر سکیں. اچھا, شعیب سڈل صاحب سے کہا گیا. ہاں, یہ آپ ذرا غور فرمائیں, چیف آف آرمی سٹاف, وزیر اعظم, صدر, 3 آدمی بیٹھے ہیں اور ایک ڈی اے جی سے کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے تو نوکری مل گئی اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہو گیا ہوں میں, اور $12,000 مہینے کی نوکری. ذرا تصور کریں نا, 95 میں $1.5 lakh سالانہ کی نوکری. غریب آدمی ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تو ملک کا سوال ہے. انہوں نے کہا اگر ملک کا سوال ہے تو سر اختیارات مجھے دے دیں, میں تیار ہوں. اگر ملک کا سوال ہے نا, اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کسی کی سفارش نہیں کریں گی. افغانستان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ نہایت خاموشیوں کے ساتھ چینیوں نے بڑے رستے بنا لیے ہیں اور انویسٹمنٹ کافی کر دی ہے اور آفر بھی کر دی ہے. اچھا, ابھی اس کی تفصیلات چند دنوں میں سامنے آئیں گی. آپ اتنی بڑی خبر افغانستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کے لیے وہ تیار ہیں. لیکن دیکھیے وہ چینیوں میں ایک بہت اچھا فیصلہ انہوں نے کیا کہ کس قیمت پر انویسٹمنٹ, امن قائم رہے یہاں پہ امن قائم ہو. طالبان سے بھی ان کا رابطہ ہے, اشرف غنی سے بھی رابطہ ہے, عبداللہ سے بھی رابطہ ہے, تمام گروپوں سے انہوں نے رابطہ قائم کیا کہ امن کا. انہوں نے کیا, وہ مائننگ میں انٹرسٹڈ ہیں وہاں پہ, اور وہ سی پیک کے تحت وہاں $100-200 بلین انویسٹ کرنے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں اگر امن ہو. اس لیے کہ سینٹرل ایشیا کا دروازہ کھلتا ہے نا. اب انڈینز کیا کر رہے ہیں وہاں پہ, انڈینز کوشش کر رہے ہیں ایران کو ساتھ ملائیں اور روس کو ساتھ ملائیں امریکہ کے خلاف. لیکن ایران جو ہے اس پہ چین کا انفلوئنس ہے, اور ایران جو ہے وہ چین کے خلاف کیوں جائے گا, اور پاکستان کے حالیہ جو خبریں آئی ہیں سرمایہ کاری سے متعلق, اس کے بعد تو بالکل کتنی 8-10 خبریں میں نے آپ کو دے دی. پریڈکشن گجرانوالہ کے جلسے پہ کرتے ہیں ہارون صاحب, میں تو چاہ رہی تھی کہ دیکھیے جی بات یہ ہے, لوگ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ کوئی جوش و خروش اتنا نہیں ہے. یعنی گجرانوالہ سے ایک اشرف انصاری صاحب ناراض ہیں, ایم پی جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا, اور عثمان ابراہیم جو ہے وہ بھی انصاری برادری سے تعلق, بڑی برادری ہے انصاری برادری, اور بڑے اچھے ویل مینرڈ شائستہ لوگ ہیں انصاری برادری گجرانوالہ میں. عام آدمی ہے نا جی, وہ اپنی مصیبتوں میں پھنسا ہوا, وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. ٹماٹر 150 روپے کلو ہو گئے, آلو 70 روپے کلو ہو گئے, آٹا روٹی ہارون صاحب آٹا جو ہے پچھلے ایک ہفتے میں 2 روپے بڑھ گیا عام, اور پہلے ہی بڑھ کے کوئی کہاں پہنچا ہوا ہے. اور چکی کا 5 روپے کلو بڑھ گیا, وہ چکیوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی ہے, چینی کی بھی ذخیرہ اندوزی بعض لوگوں نے کی ہے جن لوگوں نے خرید لی ملوں سے, اور آٹے کی بھی ذخیرہ اندوزی کی ہے. اور سول سروس ایسی کمال کی ہے خان صاحب کی, اوپر بھی اور نیچے اضلاع میں بھی کوئی تعاون نہیں. وہ یہ نواز شریف کے دور کے عادی ہیں مزے کرنے کے, اور کام کرنے کے عادی نہیں ہیں, کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو سکی. مہنگائی سے لوگ بہت نالا ہیں. ایک غلطی عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں, سارا دن وزیر ان کے تقریر کرتے ہیں. بھائی آپ یعنی کیا کیا آپ نے, آپ ریسپانس کر رہے ہیں جو آپ دے رہے ہیں, انیشیٹو آپ اپنے ہاتھ سے چھوڑتے جا رہے ہیں. اپنے لیے بھی تو انہوں نے بتانا نا عوام کو کہ بھئی یہ جھوٹے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, کچھ بھی تو بتائیں گے. دیکھیں نا, جہاں تک تو کرپشن کا تعلق ہے, زرداری خاندان, شہباز شریف خاندان, نواز شریف خاندان, جو مجھے اس پہ
پیار آتا ہے شہباز شریف کیا کہنے. جب وہ کہتے ہیں ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی، ایک دہلے کی، اس کے ایسٹس بڑے ہیں 70 گنا، اس کے ایک صاحبزادے کے ایسٹ بڑے 700 گنا، ایک کے بڑے 1000 گنا. حمزہ کے جو 95% آمدنی ہے وہ ٹیلی گراف ٹرانسفر TT جس کو کہتے ہیں. وہ آتے کہاں سے پیسے؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ عقل بالغ ہیں، یہ خود ہی کرتے ہیں. بیگمات کو کہاں سے یہ سب کچھ خرید دیا مجھے نہیں پتا، ان سے پوچھ لیں. شہباز شریف صاحب اگر یہ کہہ دیتے نا نواز شریف صاحب کی طرح کہ میرے والد بڑے امیر کبیر تھے اور کاروباری تھے تو کبھی ان سے سوال نہ ہوتا. اب وہ کھلے عام کہتے ہیں میرے والد بڑے غریب تھے تو کہتے ہیں کہاں سے اتنا پیسہ بن گیا. لگ گئی اور بے شمار ہے. وہ تو وہ جو ان کے رشتہ دار ہیں عابد شیر علی، آج کل عابد شیر علی چپ ہیں. وہ ابھی ایک کلپ میں نے دیکھا جس میں کوئی بھی نواز شریف صاحب سے، معذرت کے ساتھ آیت اللہ خمینی صاحب سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان کے علاج کی بات نہیں کر رہا، وہ ان سے سیاست کے اوپر گفتگو ہو رہی، تو پیچھے مجھے نظر آئے عابد شیر علی صاحب. اچھا چلو ماشاءاللہ. ان کے والد گرامی جو ہے مجھے تو خیال ان کا آیا تھا، انہوں نے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ میں اس کو آنے نہیں دوں گا شہباز شریف کو. ان کی رانا ثناء اللہ صاحب سے جھگڑا ہے نا، اور وہ چیخ چیخ کر کہتے تھے 16 کروڑ روپے میں نے اس کو دیے ہیں شہباز شریف کو، اور اس کے فلیٹ خریدا لندن میں. مگر یہ تاریخ انسانی کا ایک عجوبہ ہے شہباز شریف کہ اس کے پاس کھربوں روپے ہیں مگر ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی، کاروبار بھی نہیں کیا، نوکری بھی نہیں کی، ایک دہلے کی کرپشن نہیں. یہ ایک ایسا عجوبہ تاریخ انسانی میں ہے کہ جس کی کوئی دوسری نظیر نہیں. یہ عجوبہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا موازنہ آیت اللہ خمینی سے کیا جا رہا ہے، یہ عجوبہ نہیں ہے ہارون صاحب؟ اچھا عجوبے تو بہت ہیں، وہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں. مطلب آیت اللہ خمینی، مجھے ایک پشتون نوجوان ہمارے ساتھ کام کرتا تھا افغانستان پہ، ایک ادارہ ہم نے بنایا تھا، وہ ایران میں بھی رہا تھا. اچھا. تو وہ بار بار کہتا تھا کہ ایرانی اس لیے بہتر قوم ہے کہ ان میں نظافت بہت ہے، صفائی، پاکیزگی، شائستگی بہت. یہ بات درست ہے، یعنی ایرانیوں پہ آپ کو اور کوئی بھی اعتراض ہو مگر یہ بات کرنے کا سلیقہ، شائستگی، صفائی. اور اس نے مجھے بتایا ہی واز دیر، اتفاق سے وہ اس وقت وہاں موجود ہوگا، کہ کابینہ کو طلب کیا اچھا امام خمینی نے اور اس کو کھانا کھلایا اور اس کا بل تھا 52 تومان. اب مجھے یہ نہیں یاد کہ 1 روپے کا تومان ہوتا تھا اس وقت یا 2 روپے کا ہوتا تھا. اگر 2 روپے کا بھی ہو تو تصور کریں. وہ کھانا کیا تھا وہ ہم کھاتے رہے ایران میں جب گئے تھے. کیا تھا وہ کھانا؟ وہ ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں جس میں ایک بہت ہلکا سا زعفران ڈالا جاتا ہے اور 2 سیخ کباب ہوتے ہیں، 2 سیخ کباب اور ایک ابلے ہوئے چاول کی پلیٹ، اور کبھی کچھ لوگ اس کے ساتھ تھوڑا سا سلاد بھی کھاتے ہیں، لیکن یوزیلی یہی کھانا ہوتا ہے. اچھا. یہی کھانا وہ کھاتے تھے، ساری زندگی انہوں نے اس طرح بسر کی. اور ایران کی تاریخ نے، علماء میں کیا، اس کے لیڈروں میں بھی ایسا بہادر آدمی کم جنا ہوگا مجھے یاد نہیں. مثلا اس نے دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں سے رابطہ رکھا اور وہ لوگ گئے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ اسی چھوٹے سے مکان میں رہا. کبھی کبھی وہ باہر بالکنی پہ آتا تھا کہ وہ ہجوم بہت جمع ہو جاتا تھا تو اس کے لیے ہاتھ ہلا دیتا تھا. اس کا جو رہنے سہنے کا بات تھی اس میں جو ایک مستقل مزاجی ہے، یعنی قائد اعظم کے سوا اگر کوئی آئرن مین نظر آتا ہے، وہ تو خیر قائد اعظم تو ایک اور طرح کے لیڈر تھے، آئینی سیاست کرتے تھے وہ، تو یعنی اس میں کبھی لمحہ بھر کے لیے وہ نہیں آیا، تدلزل نہیں آیا، کبھی شک شبے میں وہ میں نہیں پڑا. اس کے اندر یقین کی ایک ایسی گہری کیفیت ہے کہ میں نے اس زمانے میں I was young man obviously، تو میں نے اس میں کچھ نظمیں لکھی تھی اس زمانے میں. ہاں وہ ایسا ایک دن تمہارے قدموں کی چاپ نے ہمارا کھویا ہوا فخر واپس لوٹا دیا تھا. ٹھیک، یعنی وہ ایک ایسا آدمی تھا جو اپنے تحبر سے، اپنی شجاعت سے، مروبیت اس میں قائد اعظم والی ایک خوبی ہے، مروبیت اس کو چو کے نہیں گزری. اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا تم چپ کر جاؤ، ادھر تو نشان عبرت بنا دیتا ہے. اس کو یہ کوئی خاموش نہیں، ادھر 8 مہینے تو یہ خاموش رہی، 10 مہینے سال ان کے والد صاحب خاموش رہے. اور یہ جیل، ان کی جیل کس طرح کی ہوتی ہے، ہر طرح کے کھانے، ٹوکریاں، ٹفن کیریئر، پھل،
سوپ اور فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے اور فلاں چیز اس طرح پکا نہیں چاہیے. بس گھر کی بجائے جگہ تبدیل ہوتی ہے. بیچارہ ابلے پہ کھانا کھاتا تھا. ایک آدمی بڑا خوش ہے آج کل, آپ کو بڑی حیرت کی بات